اس میں شیاطین یا جنات کا ہونا لازمی ہے؟ اس میں کافی چیزوں کا ہونا لازمی ہے، جس طرح عملیات کا ہونا. جس طرح عملیات سے مطلب یہ کہ جو بندہ جادو کا علاج کر رہا ہے یا جادو کر رہا ہے، اس میں گوشت کا استعمال، دالوں کا استعمال، یہ چیزوں کی طرف میں آ رہا ہوں. گوشت کا، دالوں کا اور بکرے کی سری کا، ہڈی کا، ان چیزوں کا جس طرح استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کا تعلق پھر عملیات اور کلام سے جڑا ہوا ہے. کلام سے مراد مثال کے طور پہ، کلام سے مراد تو ہم قرآن لیتے ہیں نا. کلام سے مراد قرآن بھی ہے، کلام سے مراد جادو کے بھی کلام ہوتے ہیں، کلمات. اور وہ جو کلمات ہیں اس میں جو لوگ جس کی چلا کشی کرتے ہیں، اس چلا کشی کے پیچھے وہ جنات آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جنات کی مختلف قسمیں، جس میں حمزاد، جس میں تو جن بحث جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ جادو کرنے کے لیے بدعقیدہ ہونا ضروری ہے، اس کے پاس جنات کا ہونا یا بد چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے پاس انسان کا ہونا جس پہ کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور ایک چوتھی چیز آپ نے کیا فرمائی تھی قاری صاحب؟ مطلوب انسان ہے جی، اور اسی طرح جادو کا بے رحم بدعقیدہ، اور اسی طرح مددگار شیاطین ہے، اور اسی طرح ساتھ جادو اور جادوگروں اور جنات کے درمیان میں وہ معاہدہ ہے جو معاہدہ ہونا چاہیے جنات کے. تو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہے تو وہ مسلمان کیسے ہے؟ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں لگا سکتا. بہرحال حضور اقدس، اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ جادو کرنے والے سارے غیر مسلمان ہوتے ہیں، یا بد عقیدہ اور معاہدہ جنات سے کرنے والے لوگ، اللہ سے معاہدہ کوئی نہیں کیا ہوا، بھی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے اور وہ جادو کرتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جب کوئی شخص شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس پہ تو شرک بھی بیچاری بڑی چھوٹی رہ گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت خیز 8 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک جادو ہے اور جادو کی تصدیق کرنا ہے، اور ایک شرک ہے. اور جادو انسان کرتا ہی تب ہے جب وہ مشرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ چیزیں، یہ شرائط جو ہیں یہ سینس بناتی ہیں آپ کو کہ یہ شرائط ہونی چاہیے؟ بد عقیدہ وہ ہو، اچھے عقیدے والا جادوگر نہیں ہو سکتا، اس کے پاس جنات ہوں. یہ ایک ان کا اپنا ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے. کچھ لوگ تو چلتے چلتے چند جملے پڑھتے ہیں، ایک بندے کی کیفیت بدل دیتے ہیں. کیا وہ جادو ہے؟ پتہ نہیں، آپ بتائیں. تو وہ منتر کی صوتیت ہوتی ہے، صوتیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں. منتر کا ساؤنڈ ہوتا ہے، جادو بنتا ہے. جی قاری صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ منتر جو ایک لفظ پڑھا ہے نا آپ نے، وہ ایک لفظ اتنا بڑا کفریہ اس نے پڑھا ہے کہ اس نے ایک لفظ میں بندے کو گرا دیا ہے. وہ اس کی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کفریہ ہو. کبھی کبھی ایسے بھی الفاظ دیکھیں نا کہ کچھ جن الفاظ کے اندر شرک نہیں ہے، اگر ان سے آپ کسی کا دل بدل دیں تو کیا یہ جادو ہوگا؟ کیا سادہ منتر ہوگا؟ کیا خیال ہے قاری صاحب؟ قلبی کیفیت بدل دیں، شرکیہ جملہ نہ ہو لیکن اس سے قلبی کیفیت بدلی جائے تو کیا وہ جادو ہوگا؟ جی، کیفیت جس وقت بدلتی ہے جی، لازمی بات ہے کہ اس نے کس لفظ سے کس، وہ شرکیہ نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا، کیا نہیں ہے؟ شرکیہ لفظ بھی نہیں. ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت جادو ہوتا ہے، بسوں کا جادو حرام چیزوں میں، بسوں کا شرکی عمل میں، بسوں کا کفری عمل میں. میری بات سنیں ایک دفعہ. ایک کفری عمل ہے، بدعی عمل ہے، شرکی عمل ہے اور جہالت والا عمل ہے. ہم ان کی کیٹیگری دیکھیں گے، اس کیٹیگری کو دیکھ کے اگر اس کا کفر اور شرک تک مسئلہ آتا ہے. یہ بحث نہیں ہو رہی، بات یہی ہو رہی ہے، بات نہیں ہو رہی نا، یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کا کفریہ عمل ہوتا ہے نہیں. آج بات ہو رہی ہے تو بھائی معذرت کے ساتھ میں سب سے میرا ایک سوال ہے. کم از کم یہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ بتائیں تو صحیح وہ کلمات خبیثہ یا رذیلہ وہ شیطان وہ ہوتے کیا ہیں؟ اب ہوتے قرآن مجید، مثلا قرآن مجید کی آیت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر کی جگہ ان شانیک هو فلاں فلاں ابتر. قرآن مجید کی آیت اس نے بدل دی. اور اسی طرح سورہ نہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا سا اپلیکیشن آف مائنڈ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جو ہے وہ شرکیہ نہ ہو. یہ تو آپ نے قرآن کی آیت ہی بدل دی نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرکیہ لفظ نہ ہو لیکن روحانی بھی نہ ہو تو وہ اثر کر سکتا ہے. یہ سوال ہے. ہاں، وہ اثر کر سکتا ہے لیکن وہ لفظ دکھائے نا. اس کے لیے پہلے آپ سے سند لینی پڑے گی. نہیں چشتی صاحب دیکھیں، بہت عبارتیں دیکھیں بھائی میری بات سنیں، مجھے اجازت دیں. سب سے پہلی یہ ہے کہ ظلم تو اس نے کیا ہے نا کسی مسلمان کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مثال دیتا ہوں قاری صاحب، آپ دیکھیں، معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شرکیہ لفظ ہے اوم ایک لفظ ہے. اب یہ سنسکرت کا لفظ ہے، قرآنی لفظ نہیں ہے. اس میں سے شرک کیسے ڈھونڈیں گے؟ نہیں، یہ ہم ہر چیز کو شرک کہہ بھی نہیں رہے حضور. بات پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ ہاں جی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو جملہ شرکیہ نہیں ہے، ہاں جی، اور اسلامی بھی نہیں ہے، قرآنی بھی نہیں ہے، تو اس کا استعمال کسی کا دل اگر پلٹ دے تو کیا یہ جادو ہے؟ یہ بحث ہو رہی ہے. ہاں جی.
تو اوم کا میں نے آپ کو مثال دی کہ اوم کا لفظ جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور یہ ہندوؤں کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے, ہندوؤں سکھوں میں عیسائیوں میں بہت استعمال ہوتا ہے میڈیٹیشن کے لیے, پازیٹیو سینس کے, لیکن یہ بڑا پازیٹیو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات, اس سے لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے اڑتے ہیں زمین سے. دیکھیں تو یہ کیا جادو ہے؟ میں نے جادو کے 4 ارکان بتائے ہیں. جب یہ ساری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھا ہوں, یہ ساری کتابی باتیں ہیں. اور ہم ملفوظات, کتاب کون سی ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ ٹیکسٹ کہاں موجود ہے جہاں وہ اس زمانے میں پڑھتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیش کرے. اچھا, وہ آج پاکستان میں سارے مسلمان ہیں نا, بڑے قلیل غیر مسلم ہیں, تو بہت سارے لوگ اصل میں انسان کے حسد, بغض اور کینہ, اس میں ایمان ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک, ایمان چلا جائے گا نا, بغض کے ساتھ ایمان چلا جائے گا. منافق جو ہے وہ کلمہ گو ہوتا ہے بالکل, لیکن اس کی دنیا بھی نہیں ہوتی اور آخرت بھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن اپیرنٹلی صحیح, یہ سمجھ میں آئی بات. اسی طرح کسی کا نقصان کرنے والا, کسی کو قتل کر دینا, اس سے بڑا کوئی جرم ہے تو وہ مسلمان رہتا ہے. جب قصاص ہو جاتا ہے, معافی ہو جاتی ہے, تلافی ہو جاتی ہے, تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی قوتیں پیدا کی, اچھی اور بری. ٹھیک, اب تزکیہ ہم کرتے ہیں, ٹھیک, بری قوتوں کو دور کرتے ہیں. دل کی سن لیں, دل کی بیماریاں جو ہیں, لیکن یہ موضوع نہیں ہے نا. دیکھیں موضوع ہے نا. اب ایک شخص ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے کسی کے معاملات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے, رشتوں کو میں دوری پیدا کرنے کے لیے, کاروبار کو بند کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے وہ حاسد ہے. وہ حسد کی, وہ اپنی اس حسد کی, دیکھیں میری بات سنیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ چلتا پھرتا جادوگر ہے. نہیں, حسد کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں, حسد ہی تو اس کو, دیکھیں سنیں 1 منٹ معذرت کے ساتھ. حسد بندہ کرتا ہے, بظاہر رکاوٹیں پیدا کرتا ہے, لیکن جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کے غیبی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. افسوس آج لوگوں کے پاس جاتا ہے. وہ ایک الگ پہلو ہے. نہیں, کیا ہتھ کنڈے پہلو نہیں ہے ڈیفائن کرنے کے. داؤد بھائی بول لیجئے پھر میں. جی بلال بھائی, ایک تو کیونکہ ہمارا موضوع جادو اور جنات کے متعلقہ ہے, اور میں تو صرف جادو پہ رہنا چاہ رہا تھا کہ جادو کے اثرات کیا ہیں. آپ لوگوں نے جن ڈال دیا, اس لیے مجھے جن پہ آنا پڑا. اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں, یقین کی بات کرتے ہیں, کلمے کی بات کرتے ہیں, تو کلمہ گو ہر کوئی ہے. مگر جادو, اگر ایک بندہ انسان کلمہ گو ہے, نماز اور صوم و صلات کا پابند ہے, اگر وہ جادو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, ہوتا بھی ہے. اگر ایک پرہیزگار آدمی ہے, کرنا چاہے تو ہوتا ہے, تو جادو کر سکتا ہے. کیسے؟ یہ ایک کلام ہے, ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے. رائے لے لوں, کیونکہ آپ نے بڑا خطرناک قسم کا جملہ کہہ دیا. حضور, ایک آدمی جو ہے وہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, روزہ دار ہے, زکوٰۃ دینے والا ہے, کیا وہ بھی جادو کر سکتا ہے؟ کرنے کو کیوں نہیں, گمراہ وہ جو کوئی گمراہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ قاری صاحب نے کرایا نا کہ اس کے لیے بد عقیدہ ہونا ضروری ہے. بد عقیدہ نمازی ہے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جس وقت کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس لمحے میں وہ مومن نہیں رہتا.